بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم حاضر خدمت ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم تذکرہ کر رہے تھے اس بارے میں کہ امام محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کی یہ تصنیف کہ جس کا نام ہے کتاب الادب المفرد، اور اسی طرح در حقیقت ان کی جو اصل تصنیف ہے، جو کتاب ہے علم حدیث کے بارے میں، جو کہ صحیح بخاری کے نام سے مشہور و معروف کتاب ہے، اگرچہ اس کا اصل نام ہے الجامع الصحیح. تو گفتگو یہ چل رہی تھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس اصل کتاب میں بھی جو بہت سے تراجم اور بہت سے عناوین قائم کیے ہیں اور بہت سی الگ الگ کتابیں یا ابواب اس میں مقرر کیے ہیں، تو وہاں بھی کتاب الادب کے نام سے ایک کتاب موجود ہے. یعنی صحیح بخاری کے اندر بھی کتاب الادب موجود ہے، لیکن الگ سے مستقل الادب المفرد کے نام سے یہ کتاب انہوں نے جو تصنیف فرمائی. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ جو مستقل کتاب انہوں نے بعد میں تصنیف فرمائی اور جس کا نام رکھا الادب المفرد، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت سی احادیث کا اضافہ فرمایا. اسی موضوع سے متعلق، یعنی آداب و اخلاق سے متعلق ہی بہت سی احادیث جو کہ انہوں نے اپنی کتاب یعنی صحیح بخاری میں وہاں درج نہیں کی تھی، ان کا اضافہ انہوں نے یہاں اس نئی کتاب میں کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح بخاری تالیف کرتے وقت انہوں نے خود ہی اس کتاب کے لیے ایک مخصوص معیار مقرر فرمایا تھا، اور پھر اس کتاب میں ابتدا سے انتہا تک اسی اپنی طرف سے مقرر کردہ اس معیار کی انہوں نے پابندی کی اور اس معیار کا خیال رکھا، اسے برقرار رکھا. جبکہ اس نئی کتاب میں انہوں نے چونکہ اس معیار کا معاملہ یہاں نہیں تھا کہ وہ معیار اسی یعنی صحیح بخاری کے ساتھ مخصوص تھا، لہذا اب یہاں انہوں نے نئی کتاب میں الادب المفرد میں بہت سی احادیث کا اضافہ فرمایا جو کہ وہاں صحیح بخاری میں نہیں تھی. اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ صحیح بخاری تو فقط علم حدیث سے متعلق ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان کی گئی ہیں، جبکہ یہاں کتاب الادب المفرد میں انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے علاوہ مزید یہ کہ جا بجا بہت سے آثار بھی درج کیے ہیں. آثار کیا چیز ہے؟ یہ اصطلاح میں، دینی علوم کی اصطلاح میں، بالخصوص علم حدیث کی اصطلاح میں ایک چیز ہے حدیث، اور ایک چیز ہے جسے اثر کہا جاتا ہے. حدیث کی جمع ہے احادیث اور اثر کی جمع ہے آثار. حدیث وہ ہے کہ جس کا تعلق خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے متعلق جو کچھ بھی باتیں ہوں، جو کچھ بھی کام ہوں وغیرہ وغیرہ، وہ احادیث کہلائیں گے کہ جس کا مفرد ہے حدیث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، یوں فرمایا،
یا یہ کہ کوئی صحابی کہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کرتے دیکھا، یہ کام کرتے دیکھا، تو یہ چیز ہے حدیث۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کسی صحابی کے جو اقوال و افعال ہیں وہ اثر کہلاتے ہیں، جس کی جمع ہے آثار۔ تو صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث درج کی، جبکہ یہاں نئی کتاب یعنی الادب المفرد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی، اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ مختلف صحابہ کرام کے آثار بھی درج کیے ہیں کہ ایک حدیث ہے، پھر اسی سے متعلق اسی بارے میں اگر کسی صحابی کا کوئی قول ہے کہ جسے اثر کہا گیا تو وہ بھی انہوں نے درج کیا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ متعدد مقامات پر بہت سی قرآنی آیات بھی ذکر کی ہیں۔ تو یہ فرق ہو گیا اس کتاب الادب میں جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح بخاری کے اندر اس کے ایک حصے کے طور پر موجود ہے، اور اس کتاب میں جو کہ انہوں نے الگ سے مستقل جدا اور الگ سے نام یعنی الادب المفرد کے نام سے جو انہوں نے تصنیف فرمائی ہے، ان دونوں میں یہ فرق واضح ہو گیا۔ ناظرین کرام، یہ جو کتاب ہے الادب المفرد، تو یہ جو نام ہے اس کی وجہ تسمیہ یعنی الادب اور پھر المفرد، یہ کیا بات ہے، کیا چیز ہے؟ المفرد کے معنی یہاں یا تو منفرد کے بھی ہو سکتے ہیں، کہ جس طرح اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز کو بڑی ہی منفرد اور بڑی ممتاز حیثیت حاصل ہے، تو گویا اس کتاب میں ایسے آداب درج کیے گئے ہیں کہ جنہیں بڑی ہی منفرد اور امتیازی حیثیت حاصل ہے، بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ یا اس کے علاوہ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ الادب المفرد کے مفرد کے معنی کسی کو جدا کر دینا، مفرد اور منفرد یعنی ایک چیز ہے اس سے جدا کر دیا گیا، مستقل کر دیا گیا۔ تو کتاب الادب وہاں صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، پھر الگ کر کے مستقل کتاب بھی تالیف کی گئی ہے، اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا الادب المفرد یعنی اس سے جدا اور مستقل۔ اور ناظرین، اس کتاب کا موضوع ہے الادب یعنی آداب و اخلاق، اور یہاں ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ادب اور اخلاق کسی بھی انسان کے لیے اور بالخصوص مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سبھی کے لیے ادب اور اخلاق کی بہت بڑی اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ اور اگر غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان، یہ لفظ انسان یہ انس سے مشتق ہے، انس سے لیا گیا ہے، اور انس کے معنی ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مانوس ہونا، کہ انسان کو مانوس ہونے کی ضرورت ہے، یہ اس کی مجبوری ہے، یہ چیز اس کی فطرت میں شامل ہے کہ انسان دوسرے انسانوں سے انس حاصل کرتا ہے، مانوس ہوتا ہے، اور دوسرے انسانوں کے درمیان مل جل کر اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، یہ اکیلا نہیں رہ سکتا باقی تمام انسانی دنیا سے اور انسانی آبادی سے کٹ کر کہیں یہ جدا اکیلا رہے، الگ تھلگ، یہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اور کسی بھی انسان کے لیے یہ بہت بڑی اذیت اور بہت بڑا عذاب ہے کہ وہ تنہا زندگی بسر کرے، انسانی آبادی سے دور، کہیں الگ تھلگ۔ اور وہ انسان جو کسی مجبوری کی وجہ سے اگر الگ رہتا ہے، تنہا اپنے شب و روز بسر کرتا ہے، تو حقیقت یہی ہے کہ وہ بہت سے جسمانی و اخلاقی اور اسی طرح نفسیاتی امراض کا شکار ہو جایا کرتا ہے، وہ مریض بن جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے الگ رہنے کی وجہ سے، اخلاقی بیماریاں، جسمانی بیماریاں بھی اور نفسیاتی امراض بھی بعض اوقات اسے گھیر لیا کرتے ہیں الگ رہنے کی وجہ سے، کہ اور کوئی وجہ نہیں ہے، بس یہی وجہ ہے۔
تو یوں ناظرین کرام، یہ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے اور یہ اس کی مجبوری ہے کہ وہ مل جل کر رہنا چاہتا ہے انسانی آبادی میں، وہ جدا نہیں رہ سکتا۔ اور جب بہت سے لوگ مل جل کر کسی جگہ رہیں گے، ایک گھر کے اندر کے افراد ہیں یا پڑوس میں ہیں یا پورا محلہ، پورا معاشرہ، یا فقط ایک گھرانہ یا ایک کمرہ ہے، فرض کیجئے اس میں 2 آدمی رہتے ہیں، جب مل جل کر رہیں گے تو وہاں بہت سے آداب کا خیال رکھنا ہوگا۔ اور یہ کہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے افراد سے، ایک آدمی، 2 آدمی، زید، عمر اور بکر وغیرہ وغیرہ ملا جلا کر ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اب اس معاشرے میں یہ سبھی افراد اگر ان کا اخلاق درست ہوگا اور انہیں ادب ہوگا، تمیز ہوگی کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کیسے زندگی بسر کرنی ہے، اور یہ کہ اٹھنے بیٹھنے کے آداب، اور یہ کہ یہ گفتگو آپس میں بات چیت کس طرح کرنی ہے، کھانے پینے کے آداب وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں اگر ادب ہوگا کسی کو اور اخلاق ہوگا اس معاشرے کے افراد میں، تبھی وہاں امن و سکون ہوگا اور وہاں اطمینان ہوگا، اور یہ کہ وہاں وہ معاشرہ ترقی و عروج کی جانب اس کا سفر رواں دواں رہے گا، چلتا رہے گا۔ اور اگر اس کے برعکس صورتحال ہوئی کہ وہاں افراد میں، لوگوں میں ادب نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، ایک دوسرے کی عزت کا احساس نہیں ہے، احترام نہیں ہے، اور یہ کہ مل جل کر کس طرح رہنا ہے، کیا سلوک کرنا ہے، کیا رویہ اختیار کرنا ہے، اگر ایسی صورتحال ہوئی تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ وہاں کوئی محبتیں پروان نہیں چڑھیں گی، بلکہ وہاں نفرتیں بڑھیں گی اور رشتوں میں دراڑیں پڑنے لگیں گی، اور وہ معاشرہ ترقی و عروج کی بجائے دیکھتے ہی دیکھتے جلد یا بدیر زوال و انحطاط کا شکار ہو کر رہ جائے گا۔ لہذا انسان کے لیے اور انسانی معاشرے کے لیے یہ اتنی بڑی اہمیت ہے ادب کی، اور جیسا کہ اردو میں مثال مشہور ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یعنی جس کسی میں ادب ہے تو انشاءاللہ اس کا نصیب بھی اچھا ہو جائے گا، اور اگر ادب نہیں ہے، خواہ بہت زیادہ وہ تعلیم یافتہ ہو، بڑی اعلیٰ قسم کی ڈگریاں اس کے پاس ہوں، لیکن ادب نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، اور یہ کہ کس سے کس طرح پیش آنا ہے یہ شعور نہیں ہے، احساس نہیں ہے، تو تمام تر ڈگریوں کے باوجود اور اعلیٰ تعلیم کے باوجود وہ بد نصیب ہی رہ جائے گا۔ اور جیسا کہ مشہور عالم اور بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں عبداللہ ابن المبارک نامی، ان کا یہ قول مشہور ہے کہ نحن الى قلیل من الادب احوج منا الى کثیر من العلم، یعنی اگر ہمیں تھوڑا سا ادب نصیب ہو جائے تو یہ بہت بہتر ہوگا اس بات سے کہ ہمیں بہت زیادہ علم نصیب ہو جائے لیکن اس علم کے ساتھ ادب نہ ہو۔ یعنی اگر کسی کو تھوڑا سا بھی ادب نصیب ہو گیا تو یہ چیز اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور بڑی مفید ثابت ہوگی، بنسبت اس کے کہ علم تو اسے بہت زیادہ نصیب ہو گیا، بہت لکھ پڑ گیا وہ، لیکن ادب نہیں آیا، ادب اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ناظرین کرام، اسلامی تعلیمات میں اور اسلامی تاریخ میں، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ اور آپ کی تعلیمات میں اور توجیہات میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں اور تدبر سے کام لیتے ہیں تو یہ حقیقت واضح اور ثابت ہو جاتی ہے بخوبی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز اول سے ہی جس طرح ان لوگوں کو عقیدہ و ایمان کی طرف دعوت دی، توحید کی طرف دعوت دی کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
لوگوں کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جہاں روز اول سے ہی اس چیز کی طرف یعنی عقیدہ و ایمان کی درستی کی طرف بلایا اور دعوت دی اور کوشش کی، اس کے ساتھ ہی روز اول سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ اور اس کے عقیدہ و ایمان کی درستی کے ساتھ ساتھ اخلاق کی درستی کی طرف بھی لوگوں کو بلایا، اس طرف متوجہ فرمایا۔ روز اول سے ہی بیک وقت دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کہ عقیدہ بھی درست ہو اور اخلاق بھی درست ہو، ادب ہو، انسان کو تمیز ہو، سلیقہ ہو۔ وہ نجاشی شاہ حبشہ، اس کے دربار میں جب وہ مسلمان حضرات و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں مشورہ دیا تھا ابتدائی دور میں، وہاں مکی زندگی میں مشرکین مکہ کی طرف سے جن اذیتوں کا اور ظلم و زیادتی کا جو سامنا تھا مسلمانوں کو، لہذا اس چیز کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا تھا کہ وہ ایک ملک ہے حبشہ، وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ بہت ہی انصاف پسند ہے، تو جو کوئی وہاں جانا چاہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ وہاں چلا جائے۔ تو بہت سے صحابہ کرام ہجرت کر گئے تھے نبوت کے 5ویں سال، مکہ سے وہاں حبشہ کی جانب وہاں آباد ہو گئے تھے، اور پھر مشرکین مکہ نے اپنا وفد بھیجا تھا نجاشی کے پاس کہ انہیں واپس ہمارے حوالے کیا جائے دوبارہ، اور تب اس بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ جب تک میں ان کی بات نہ سن لوں تو میں انہیں واپس نہیں لوٹاؤں گا۔ تب اس نے ان لوگوں سے، مسلمانوں سے دریافت کیا کہ تمہارا یہ دین کیا ہے، تمہارے نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہیں کیا تعلیم دیتے ہیں۔ اس موقع پر وہاں ان صحابہ کرام میں سے جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا تھا تو یوں جواب دیا تھا کہ امرنا بعبادت اللہ وحدہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، شرک چھوڑ دیں، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَالْأَمَانَ وَصِلَةِ الرَّحِمِ، ہمیں اس بات کا بھی حکم دیتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سچ بولا کریں، اور یہ کہ امانت و دیانت سے کام لیا کریں، خیانت نہ کیا کریں، بے ایمانی نہ کیا کریں، اور یہ کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں ہمیشہ۔ تو جہاں ایک اللہ کی عبادت یعنی عقیدہ و ایمان کی بات، تو اس کے ساتھ یہ چیز بھی روز اول سے کہ ہمیشہ سچ بولیں اور جھوٹ سے اور ہر قسم کی برائی سے اور خیانت اور بے ایمانی سے اپنا دامن بچائے رکھیں۔ تو یہ اہمیت ہے ادب کی اور اخلاق کی۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر اس سلسلے میں مزید گفتگو لیے ہوئے حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔